الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مسلمانوں کا معاشرہ جس میں مسلمان کبھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال چونکہ وہ ہیں تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں، تو ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جس کو ہم قصہ لذیذہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر نے بہت عرصہ گزارا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کچھ سخت الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ ڈالے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ الفاظ سنے تو ان کو بہت ہی برا محسوس ہوا، اور وہ ناراض ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب گھر چلے گئے تو بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہذا مجھے معافی مانگنا ہو۔ تو وہ وہاں سے چل پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولتے۔ وہ اس وقت غصے کی کیفیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیے اور میں نے دروازہ نہیں کھولنا، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ دیکھیے، ایک لحاظ سے یہ دونوں ہی بہت ہی جگری دوست بھی ہیں، لیکن اب ایک کو زیادہ غصہ آیا ہوا ہے تو وہ ملنا نہیں چاہتے، دروازہ نہیں کھولتے۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ وہاں نہیں سوچا کہ میں تو معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، اب اگر حضرت عمر مجھے معافی نہیں دیتے تو بس حجت تمام ہو گئی، تو میں زیادہ ان کو کیوں ان کی منت سمجھتا نہیں۔ فکر ان کو اس بات کی ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا مقام ہے، وہ مجھ سے اگر ناراض ہو جائیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ بھی نکلتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا اس وقت غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے اور میں نے معاف نہیں کیا، وہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گئے ہوں گے، لہذا وہ بھی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تیز تیز اپنے تہبند کو ایک ہاتھ میں پکڑے تھامے اوپر اٹھائے ہوئے تیز تیز چلتے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اپنے صحابہ جو اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے ان سے آپ نے فرمایا، ھذا صاحبکم وراءہ شیء، یہ تمہارا دوست ہے اور لازماً کوئی اس کو پریشانی ہے کہ یہ اس طرح تیز تیز چلے آ رہے ہیں۔ وہ آ جاتے ہیں اور مجلس میں وہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو اپنا یہ قصہ بیان کرتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زیادتی ہوئی اور میں نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے تھے کہ زیادتی میں نے کی۔ میں گیا ہوں اور حضرت عمر نے دروازہ نہیں کھولا، سلام کا جواب تو ضرور دیا، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہم دونوں کی صلح کرا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ ہے وہ اور آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ سرخی مائل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو وہاں غصے کا اظہار نظر آ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت عمر پر غصے کا اظہار نہ کریں، غلطی تو میری ہے کہ میں نے ہی سخت الفاظ کہے تھے، لیکن
آپ کا غصہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ غلطی بھی میری ہو اور آپ کا غصہ بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کی کیفیت موجود ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کہے چلے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ لا تغضب لا تغضب، اے اللہ کے رسول آپ غصے نہ ہوئیے۔ گویا کہ وہ احساس ہے کہ غلطی بھی میری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے وہ عمر کے بارے میں ان کو قطعاً پسند نہ تھا، تو وہ یہی اس وقت بھی التجا کر رہے ہیں کہ آپ غصہ نہ کیجیے۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تجھے وہ وقت بھول گیا جب تم نے بھی میری تکذیب کی تھی مکہ میں اور مجھ پر ایمان نہیں لائے تھے؟ میری اس دعوت کو تم نے بھی ابتدا میں ٹھکرا دیا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس وقت بھی میری تصدیق کی تھی، تم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جب تو تمہارے گھر بھی گیا ہے، تم سے معافی چاہیے ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ معاف کر دے۔ آج کے اس معاشرے میں ہمارے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے اور ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہو تو پھر یہ جو مسائل ہمارے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ معافی پہ ہی ختم ہو جائیں، تو یہ قصہ ہمارے لیے ایک سبق کا